میں ابو راشا ٹیچر گورنمنٹ گورنمنٹ اسکول کاشامہ کلسٹر میدار ایجوکیشن زون کرالپورہ ڈسٹرکٹ کپوارہ سے آج اپنے 8th کلاس کے بچوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہو پچھلے کلاسوں میں ہم نے آپ کی گرامر پورشن کے 2-3 ٹاپکس کو ہم نے جو ہے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہماری ٹیکسٹ بک کا جو لیسن نمبر 2 ہے آپ کی یہ T1 کا، یعنی میقات اول جو آپ کا سیلبس کاپی میرے سامنے ہے، سیتا جی کی آوازاری گیہوں کا دامن، پچھلی مرتبہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج جو ہمارا سبق جابر بن حیان ہے، جابر بن حیان کے متعلق میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کو جو ہے سبق کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کی پھر موٹی موٹی باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی، اور اسی کے متعلق آپ کے پھر پیچھے سوالات بھی ہیں۔ تو جابر بن حیان کون تھے، یہ کیا اور ان کی کیا جو ہے کارگزاری ہے اور کیا کوشش ہے، اور ان کی زندگی کے اندر ایسی کون سی ان کی محنت ہے، جدوجہد ہے، جس کی وجہ سے اتنے مشہور ہوئے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آیا ہے کہ آج سے تقریباً سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ان کا والد جو تھا ایک عطار کے بیٹے تھے۔ عطار کہتے ہیں عطر بیچنے والے کو، تو بڑے وہ غریب تھے اور ان کی زندگی بڑی تنگ تھی، گزر بسر بڑی زندگی کی مشکل سے ہوتی تھی۔ تو بہرحال اس میں پھر کیا ہوا کہ اب اس کے ہاں جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام حیان رکھا۔ تو اس کے بعد جو ہے کہ گھر کی تنگی غربت کی وجہ سے اس کا والد جو ہے حیان کا والد بری عادتوں میں ملوث ہو گیا۔ اس کے بعد جابر جو ہے، جابر اس کا نام تھا، جابر کے باپ کا نام حیان تھا۔ حیان جو عطار تھا کوفہ کا، اس کا جو بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام جابر رکھا۔ تو پھر جابر کہتے ہیں ابھی اس کی عمر تھوڑی تھی، لیکن اس کے والد جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ یتیم ہو گئے بچپن میں۔ اب دیکھو بچوں، اس کے لیے سبق میں ہمارے لیے کتنا سبق ہے کہ ہمارے اندر کوشش کا، محنت کا، کچھ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ 8th کلاس کے بچے ہیں، آپ کے اندر ایسا کہ آپ چاہیں کہ میں کچھ کرنا چاہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ جابر کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اب یہ یتیم ہو گئے تو ماں نے لے کر کے اس کو جو ہے، یہ سبق کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں، اپنے ماں باپ کے ہاں یعنی ننیال کے ہاں ڈالا اور وہاں بنیادی تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ اور اس کے بعد دیکھو، اچھا جابر اب یتیم ہے، اب یہ آوارگی کے بجائے اس کے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا کہ میں، کہتے ہیں نا کہ اس کو جو ہے وہ سونا بنانے کی دھن سوار ہوگی کہ میں سونا بناؤں۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ سونا ہے۔ اچھا اب دیکھو کتنا ابھی چھوٹا بچہ ہے اور جو ہے مروجہ تعلیم حاصل کرتا ہے، تھوڑی سی جوانی کی طرف جو ہی بڑھا تو اس نے دیکھا ماں باپ گھر میں ہماری غربت ہے، میری ماں تنگی میں ہے، میرے والد گزر گئے ہیں۔ اب اس نے بجائے آوارگی کے جو ہے اس نے ایک من بنا لیا کہ ایک اس کی جو ہے زندگی کا ایک مقصد بنا لیا کہ میں کیا کروں، میں جو ہے میں سونا بناؤں۔ تو پھر اس نے کیا کیا کام، اس نے مختلف قسم کی دیہاتیں لائی، ان کو توڑنا پھوڑنا، جڑی بوٹیاں لانا، ان کو پگھلانا کرتے کرتے تو بہت سی چیزیں ایجاد کی۔ اس وقت جو ہے بادشاہ تھے وہ ہارون رشید۔ جب انہوں نے سنا کہ بغداد کا وہ خلیفہ تھا ہارون رشید، تو اس نے سنا کہ بھئی جابر ایک ایسا بچہ ہے، ایک ایسا نوجوان ہے جو ایسے سونا بنانے کی دھن اس پہ سوار ہے، جڑی بوٹیاں جمع کر کے طرح طرح کی چیزیں بناتا ہے۔ تو اس نے ان کو جو ہے وہاں بلایا اور اس کے بعد اس کو ان کی تجربات کو دیکھا، ان کی ایجادات کو دیکھا، تو ان کو جو ہے انہوں نے انعام و اکرام سے نوازا۔ اب جابر جو ہیں کہتے ہیں اب انہوں نے جب ان تجربات کی وجہ سے کیا ہو گیا، ان تجربات کی وجہ سے یہ کیمسٹری پر پہنچا۔ اسی لیے اس سے بھی کہتے ہیں جابر سے پہلے دنیا علم کیمیا سے بالکل بے خبر تھی، جس کو انگریزی میں کیمسٹری کہتے ہیں، جو آگے جا کر کے 9th کے بعد ایک سبجیکٹ ہے، پھر آگے اس کی جو ہے 11th کے بعد بالکل سپریٹ سبجیکٹ ہے، پھر PG PhD کے لیے کیمسٹری الگ سبجیکٹ ہے۔ جتنے ہمارے ٹیسٹس ہوتے ہیں لیبارٹریز میں آج کل جو ہے یہ جو علاج و معالجہ کے لیے ہسپتالوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں ٹیسٹس ہو رہے ہیں، پیشاب کے، تھوک کے اور آدمی کے خون کے، باقی چیزیں، تو یہ سارا اسی کیمسٹری کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر انہوں نے جو ہے اس کے بعد انہوں نے ایک بہت زبردست محنت کوشش کر کے انہوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا۔ کس چیز کا؟ انہوں نے دعاؤں کو محفوظ طریقے سے، جیسے ہمیں دیکھتے ہمارے پاس ٹیبلٹس ہیں، بوتلیں آتی ہیں دوائی کی، تو یہ خراب نہیں ہوتی ہیں، اس کو ٹھیک طریقے سے دعاؤں کو بنا کر کے، جڑی بوٹیوں کو کوٹ پھوٹ کے، پھر ان کو جو ہے پیارے بچوں ان دعاؤں کو محفوظ طریقے سے رکھنا تاکہ خراب نہ ہو، اس کا ایک طریقہ نکالا اس نے، جس کو سمبلیمیشن کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جابر یہاں نہیں رکا، اس کے بعد اس نے ایک اور ایجاد کی، آکسیڈیشن کو اس نے ایجاد کیا، لوہے پر تجربات کر کے اس نے لوہے کو فولاد میں تبدیل کیا، اور پھر آگے چلتے انہوں نے دیکھا کہ لوہے کو زنگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، چمڑے کو کیسے رنگ کر کے چمڑے کو طرح طرح کی جو ہے اس کی چیزیں کیسے بنائی جا سکتی ہیں۔ تو آگے جا کر کے اس نے ایک اور چیز کے عرق کشیدہ کرنے کا آلہ بھی اس نے اس کے اسی ذہین کیمیا گر کی ایجاد ہے، اور یہ وہی آلہ ہے جسے ہم آج کل ریٹارڈ کہتے ہیں۔ تو یہ سبلیمیشن یا آکسیڈیشن، ریٹارڈ، یہ ساری چیزیں جو ایجادات ہیں، یہ ساری چیزیں اسی جابر بن حیان نے جو ہے دنیا کو دی ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اس نے پھر معدنی تیزاب کو بھی ایجاد کیا، جس کو نائٹرک ایسڈ کہتے ہیں، تو اس کا سہرا بھی انہی کے سر ہے، شوربے کا تیزاب کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے
پیارے بچوں ساری زندگی اس طرح سے محنت میں لگا رہا اور بالآخر کیا کہتے ہیں کہ ایک عظیم سائنسدان مانا گیا. اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا, سونا کیسے پگھلایا جاتا ہے. حالانکہ کہتے ہیں ان سارے تجربات میں اور خاص کر سونا پگھلانے کے تجربے میں ان کی آنکھیں بھی خراب ہو گئی تھی اور طرح طرح کی تیزاب بناتے بناتے ان کی انگلیاں تک جل گئی تھی. تو اس لیے انہوں نے پھر اس کے بعد بھی اس نے تحقیق کا کام نہیں چھوڑا, یہ اپنی محنت کوش میں لگا رہا. تو جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے. یہ آخری پیراگراف ہے آپ کی کتاب کا کہ اس طرح سے اس کی محنت کوشش کے بعد جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنسدان ہے جس نے علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں تجربات کو اہمیت دی. اس نے تمام زندگی تجربات میں صرف کی. علم کیمیا کو جابر نے بہت کچھ دیا. کوفہ کے عظیم سائنسدان کو علم کیمیا یعنی کیمسٹری کا بابا آدم یا فادر آف کیمسٹری تسلیم کیا جاتا ہے. تو پیارے بچوں یہ اس کی محنت تھی, کوشش تھی, جس کی وجہ سے جابر بن حیان اپنی غربت اور یتیمی کے باوجود جب اس نے محنت کی, کچھ کرنے کا اس کے اندر جذبہ تھا, تو یہ فادر آف کیمسٹری بنا. اس لیے پیارے بچوں ہمارے اندر بھی جذبہ ہو, ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں, کچھ بن کے دکھائیں. اس کے لیے آپ بھی محنت کوشش کریں اور اچھے انسان